بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ آیت حضرات مفسرین نے لکھا ہے ان تمام مہاجرین کہا جاتا ہے وہ صحابہ جن کے مکہ میں گھر بار سب کچھ تھے، لیکن دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور ایمان کی تبلیغ کے لیے اپنا وطن چھوڑا اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے. بڑے مالدار تھے، لیکن چونکہ جو کچھ مالداری تھی وہ مکہ میں تھی، سب چھوڑ چھاڑ کر آ گئے مدینہ منورہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر. تو ایسے صحابہ کو مہاجرین کہا جاتا ہے. تمام مال و متاع سے کنارہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے اور مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا تھا جس کو صفہ چبوترا کہتے ہیں اور جانے والے اس کی زیارت کرتے ہیں. یہ در حقیقت مسکن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مہاجرین کا جو مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے مدینہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یہ حضرات وہاں مستقل ان کا قیام و طعام وہیں رہتا تھا. رات کو سب اس پر آرام فرماتے، عبادت کرتے اور اکثر عبادت میں مشغول رہتے. نیند کا تقاضا ہوتا تو وہیں لیٹ جاتے. تلاوت قرآن، احادیث کا علم اور دین کے علوم کو سیکھنے کے لیے تمام کاروبار سے الگ ہو کر نہ کھانے کی فکر نہ کمانے کی طلب، صرف اور صرف طلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امانت لے کر آئے وہ ہم تک کس طرح پہنچ جائے اور ہم آگے اس امانت کو کیسے منتقل کر دیں. تو ان حضرات کو اگر کوئی دینی تقاضا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روانہ کر دیتے. کوئی یہ کہتا کہ اللہ کے نبی فلاں جگہ علم کی ضرورت ہے، آپ کسی کو بھیج دیں. اللہ کے نبی چند صحابہ کو کھڑا کرتے اور کہتے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں. اگر کوئی فوجی دستہ تیار ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی حضرات صحابہ اصحاب صفہ کو کھڑا کرتے اور کہتے کہ تمہاری ضرورت وہاں ہے، آپ وہاں چلے جائیں. بہرحال یہ آیت نازل اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس انہوں نے
ایک نیک مقصد کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے کاروبار سے اور اپنے آپ کو فکر معاش سے الگ رکھ رکھا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ ایسے لوگوں کے ضروری اخراجات اگر وہ نہیں مانگ رہے ہیں یا نہیں تقاضا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مستحق بھی نہیں ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی اس سلسلے میں کہ ایسے اصحاب صفہ یا ایسے لوگوں پر خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا نازل فرماتے ہیں۔ یہاں اصحاب صفہ کی اللہ نے جو علامتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، احصروا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں بندھ گئے ہوں، یعنی شب و روز دین الہی کی خدمت میں مشغول رہتے ہوں۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ دین الہی کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے کاروبار نہ تو تجارت کا موقع ہے نہ ملازمت کا موقع ہے کہ اپنی دنیا کے حالات کو بہتر بنا سکیں۔ اور تیسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ بشری تقاضا وہ ان کی پیشانی سے جھلکتا ہے، جو آدمی دنیا میں آیا ہے بہرحال بشری تقاضے ہر ایک کے ساتھ لگے ہیں، بیماری، دکھی، پیٹ کا خالی رہنا، بھوک کی شدت پیشانی سے جھلکنے لگتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، ان کی پیشانی سے فقر و فاقے کے آثار ظاہر تو ہوتے ہیں لیکن نادان آدمی یہ سمجھتا ہے بڑے مالدار ہیں، حالانکہ بات یہ ہے کہ قناعت نے اور اللہ کی ذات پر توکل کرنے نے وہ اپنے آپ کو اپنی ضرورتوں کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے۔ لا يسألون الناس الحافا، اللہ نے فرمایا وہ چمٹ کر لپٹ کر کسی سے نہیں مانگتے۔ نادان یہ سمجھتا ہے کہ حالات بڑے اچھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا، ایسے لوگوں پر اگر تم خرچ کرو گے جنہوں نے ایک نیک مقصد کے لیے اپنے آپ کو باندھ کر رکھ رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، آج کے اس صفہ چبوترے کی مثال اگر کوئی زندہ کر رہا ہے تو اداروں میں خدمت کرنے والے علماء یا وہاں رہنے والے طلباء یہ اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یا اہل زمانہ کا یہ اعتراض ہے کہ یہ نکمے العیاذ باللہ قوم پر بوجھ ہیں، تو یاد رکھیں اللہ نے اس کا جواب یہی آیت میں دیا، احصروا فی سبیل اللہ۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک نیک کام کے لیے، یا یہ کہا جائے کہ امت میں سے فرض کفایہ کو ادا کرنے کے لیے کہ وہ تمام علوم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے اندر منتقل فرمائے، اس کو سیکھنے کے لیے اگر اپنے اوقات کو فارغ کر رکھا ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی جو دین جو علم لے کر آئے وہ سیکھیں، لیکن فرض کفایہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ دین کا بنیادی علم سیکھنا تو ہر ایک فرد بشر پر، ہر ایک امتی پر فرض عین ہے، لیکن تمام علوم کا سیکھنا کہ جو علوم قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں معین اور مددگار ہوتے ہیں، اور آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ حلال اور حرام کے مسائل کو لوگوں کے درمیان بیان کرے، تو یہ تمام علوم کا سیکھنا اگرچہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کوئی بھی نہیں سیکھے گا تو بحیثیت امت اجتماعی طور پر گنہگار ہوگی۔ لہذا اس گناہ سے بچانے کے لیے اگر کچھ لوگوں نے اپنے اوقات کو فارغ کر رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
امانت کو لوگوں میں منتقل کر رہے ہیں تو ان کو نکما یا قوم کا بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب یہ فضیلت نازل ہوئی کہ تم ان پر خرچ کرو تو آپ سنیں اگلی آیت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بہت سارے دینار اصحاب صفہ کو بھیجے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو چھوارے تقسیم کروا دیے، جس کے پاس جو بن پڑا وہ بھیجتے رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 درہم خیرات کیے۔ ان میں سے 1000 رات کو، 1000 دن میں، 1000 چھپ کر، 1000 سب کے سامنے اعلانیہ طور پر۔ تو اللہ نے ان سے اتنے خوش ہوئے، اللہ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات میں، دن میں، پوشیدہ ہو کر اور چھپ کر، فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ملے گا۔ یعنی لوگوں سے توقع نہ رکھیں کہ ہم صدقہ اور خیرات کریں گے تو ہمیں لوگ کچھ دینے والے ہیں۔ دیکھیے یہاں علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، رب کے پاس ملنے والا ہے اجر۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ دیکھیے اگر میں کوئی چیز کسی صاحب کے پاس رکھواؤں تو امید ہے کہ اس کے اندر خرد برد ہو جائے، امید ہے اگر ہم اپنی امانت کسی کے پاس رکھوائیں آسمانی آفت، زمینی آفت اس کو ختم کر جائے، لیکن اگر کوئی چیز اللہ کے پاس رکھی جائے تو العیاذ باللہ اللہ نہ خائن ہے، نہ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، نہ ثواب میں کمی کرنے والے ہیں، نہ اللہ کو استعمال کی اجازت، نہ اللہ کو استعمال کی ضرورت ہے، نہ استعمال کی حاجت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کو ان کا اجر جو ان کے پاس ہے جمع ملے گا، یعنی نقصان ہونے کا اندیشہ اور خیال بھی نہیں ہے کہ اللہ سے یہ گمان کیا جائے کہ ہمارا خرچ کیا ہوا مال اللہ کے ہاں ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے نیک بندے جو اس طرح کے مصارف میں خرچ کرنے کو عبادت جانتے ہیں، نہ ان پر ماضی کا کوئی غم آئے گا، نہ وہ مستقبل میں رنجیدہ ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی خوشحالی کے عالم میں آ کر ملیں گے۔ بہرحال یہاں ان 2 آیتوں میں اللہ نے اپنے مالوں کو ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کو لوگوں میں عام کرانے کے لیے، اور وہ کسی سے لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، حالانکہ ضرورتیں پیشانیوں سے جھلکتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اپنے مالوں کو خرچ کرو تو اللہ کے پاس اپنے ثواب کو موجود پاؤ گے۔ یہ مضمون اللہ نے ان 2 آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے اور تجارت میں وقت نہیں دے سکتے، تو ایک نیک مقصد سے
پوری امت کے فائدے کے لیے انہوں نے اپنے اوقات کو مقید کر رکھا ہے، اور سختیاں جھیلنے کے باوجود، بشری تقاضوں کے باوجود کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ مالی امداد کے وہ زیادہ مستحق ہیں کہ جو زمین میں چل پھر نہیں سکتے، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں، اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ یحسبہم الجاہل، ناواقف، اللہ نے جاہل یہاں ناواقف کے درجے میں آیا ہے کہ ناواقف آدمی انہیں مالدار تصور کرتے ہیں۔ تم ان کے چہروں کی علامتوں سے ان کے اندر کی حالت کو پہچان سکتے ہو۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لگ کر، لپٹ کر، چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صحابہ نے خرچ کرنا شروع کر دیا، انصار نے، یا جس کے پاس جو تھا لا کر دینے لگے۔ اللہ اتنا خوش ہوئے کہ اب دینے والوں کی تعریف میں اللہ نے ایک اور آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور کھلم کھلا بھی خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ کوئی غم پہنچے گا۔